جی السلام علیکم. یہ 222ویں ملاقات ہے. 222. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، کمنٹس لکھیے. آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. دلچسپ اس لحاظ سے کہ اس ٹاپک کا تعلق ڈاکوؤں سے ہے، اور خطرناک اس لحاظ سے کہ میرے اسٹور پہ جو میں بزنس رن کرتا رہا 2002 سے 2017 تک، 2-3 بار میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی. ویپن ڈکیتی تھی، خطرناک فائر ایکسچینج. میں نے تو نہیں کیا، لیکن ڈاکوؤں نے مارے. اور شکر ہے کہ جان بچ گئی. میں نے اسٹور کے کاؤنٹر کے پاس پاؤں کے نیچے سیکیورٹی الارم والا ایک سوئچ پاؤں کے پاس اور ایک جہاں کاؤنٹر کا ڈرار تھا وہاں پہ لگایا ہوا تھا. بھائی پولیس میں تھے. ہوٹل پہ بھی کافی ساتھ لڑکے ہوتے تھے. میرا اسٹور بالکل ہوٹل کے ساتھ ہی تھا، تو ان کو بتا دیا تھا کہ جب یہ الارم بجے تو سمجھ لینا کہ اسٹور پہ گڑبڑ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے سونی ایرکسن نیا فون لیا تھا اور میں اس کی مختلف آپشنز دیکھ رہا تھا. رات 7-7:30 کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا کہ اچانک کاؤنٹر پہ ایک لمبا سا آدمی آیا، ماسک پہنا ہوا تھا. یہ میرا 2004 یا 2005 کا واقعہ ہوگا. تو اس نے مجھے کہا کہ اوپر نہیں دیکھنا، سر نیچے رکھو اور پیسے ایک لفافے میں ڈال کے مجھے دے دو. میں نے ایک لفافہ پکڑا، ڈرار کھولا، جتنے پیسے تھے اس میں سے وہ میں نے لفافے میں ڈال دیے. اتنی دیر میں اپنے پاؤں کے ساتھ بیل کو بجا دیا. ڈاکوؤں کو تو نہیں پتہ چلا کہ یہ بیل کس لیے ہے، لیکن ہوٹل سے 2-3 لڑکے اور چھوٹے بھائی آگے جو پولیس میں ہیں، انہیں کچھ شدت کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ نقاب والا لڑکا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ گڑبڑ ہے. انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، پیچھے سے اس کو بازوؤں میں گھیرا ڈال کے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں جو باہر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ویپن تھا. اس نے آ کے فائر کھول دیا. فائر مختار بھائی کے ایک کندھے سے لگ کے دوسرے کندھے کی ہڈی سے باہر نکل گیا. شکر ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو ٹچ نہیں کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی کرامت تھی، قدرت تھی اس کی، وگرنہ کوئی چانس نہیں تھے کہ وہ پیرالائز ہو جاتے. وہ نیچے گر گئے. 2 لڑکے اور جو ہوٹل سے آئے تھے، پھر انہوں نے اس پہ فائر کھولا. ایک کو ایڑی کے قریب فائر لگا، وہ دور جا گرا، دوسرے کے قریب سے گزر گئی. میں نیچے بیٹھا تھا، میرے بھی سر کے پاس سے گولی گزری. لیکن جب میں وہ گئے اٹھا تو مختار بھائی فرش پہ تھے اور خون بہہ رہا تھا. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا کہ مجھے بیل نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ گرے تھے تو ڈاکو نے سیدھا فائر ایک انہیں مارنے کی کوشش کی. اس نے فائر مارا لیکن نہیں لگا. پھر اس نے دوبارہ ٹریگر دبایا
وہ بھی نہیں چلی، میرا گولی کہیں چیمبر میں پھنس گئی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ بلٹ مارا، گولی چلائی جو ہوٹل والے لڑکے کو لگی۔ اللہ نہ کرے اگر جس طرح اس نے اسٹریٹ فائر کیا تھا تو دیٹ واز کوائٹ ڈینجرس۔ یہ والدہ صاحبہ کی دعائیں تھیں کہ مختار بھائی کو نئی زندگی مل گئی، جس طرح میں نے کینسر کے مرض کے خلاف جنگ لڑی، والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے مجھے نئی زندگی ملی۔ آج ان کی دعاؤں نے پھر کرشمہ دکھایا۔ فوراً ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا خطرے والی کوئی بات نہیں، بس کچھ دن لگیں گے۔ یہ بڑا اندوناک واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گن مین بھی رکھ لیا جو ہوٹل کا اور اسٹور کا مشترکہ تھا، لیکن سچی بات ہے جو نیت کر کے آتا ہے وہ گن مین بھی نہیں دیکھتا۔ سارا واقعہ بیان کرنے کی صرف ایک ہی جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکو جس کو چاہے گولی مار دے، بھاگ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایف آئی آر درج ہوئی، کچھ نہیں بنا۔ شہری اگر ڈاکو کو مارے تو سمجھو کہ وہ پھنس گیا۔ وہاں شہر کے معززین آ جاتے ہیں، یہ فلاں کا بھانجا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ ٹیچر ہے، لیکن بچے کیا کرتے ہیں ان کے والدین کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے، ڈاکو پکڑا بھی جائے تو دکاندار کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پہچانا، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ اس نے روڈ پہ بزنس کرنا ہے، اسے پتہ ہے ایک تو مجھے عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، اور دوسرا کسی وقت بھی اس کے جو ہواری ہیں، اس کے گینگ کے دوسرے بندے وہ اندھا فائر کر کے کسی وقت بھی ٹھا کر دیں گے۔ اس لیے 99% کیسز میں جو گریوڈ فیملیز ہوتی ہیں، جو دکاندار افیکٹیز ہوتے ہیں، وہ چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کچہریوں کے لمبے مقدمے تھانوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اتنا نقصان بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن جان بچ گئی ہوتی ہے، یہی کافی ہے۔ ہمارا میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، عدالتیں، پتہ نہیں ہمارا کس طرح کا نظام ہے۔ ایک بار پھر بھی مجھ پہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، تو ایک دو شاپ ساتھ ہیں وہاں پہ ہوئی، لیکن میری سمجھ سے یہ چیز بالاتر ہے کہ ڈاکو کو کس نے لائسنس دیا ہے کہ وہ شریف شہری کو مارے؟ کون سا قانون، کون سا آئین اس کو اجازت دیتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ پکڑا گیا ہے تو اسی چوک میں اسے الٹا لٹکا دیا جائے، وہیں اس کو فائر مار دیا جائے۔ وائی از دا انویسٹیگیشن؟ ہم نے تو کئی کیس ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 15 سال بعد فیصلہ ہوا ہے، شک کی بنا پہ مجرم بری ہو گیا، مرنے والا تو مر گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس کو پکڑا تھا اسے شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیا، جس نے مارا تھا وہ کدھر گیا؟ اس طرف ہماری عدالتیں دھیان نہیں دیتی، ہمارا قانون یہاں پہ خاموش ہے۔ خوشی منائی جاتی ہے کہ شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا، لیکن جو مر گیا اسے کس نے مارا؟ کہاں پہ انویسٹیگیشن میں خلا پیدا ہوا کہ جو اصل تھا وہ نہیں پکڑا جا سکا؟ اور اگر اصل یہی تھا تو پھر شک کا فائدہ کیسا اور اس کو چھوڑا کیوں؟ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، سیاسی کیسوں میں بھی، فوجداری کیسوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ 18 19 والیم بن رہے ہیں، کروڑوں روپیہ اسٹیشنری پہ، ٹی اے ڈی اے پہ، ٹکٹس پہ، انویسٹیگیشن ٹیموں کی ٹریولنگ پہ خرچ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بنڈل بنتے ہیں، ٹائپ ہوتے ہیں، لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دفتروں میں اے سی چلتے ہیں،
ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے. ایک طرف 1 ارب کی ریکوری ہوتی ہے، دوسری طرف 50 کروڑ کا خرچہ ہو جاتا ہے اور بندہ پھر بری ہو جاتا ہے. وہ 1 ارب بھی نہیں ملتا اور 50 کروڑ بھی لگ گیا. یعنی عوام کا 1 ارب وصول کرنے کے لیے عوام کا ہی 50 کروڑ اس پہ اور لگا دیا. عجیب ہے، یہ آج تک چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی گلیوں، بجلی کی لٹکتی تاروں، بچوں کی تعلیم، ہاسپٹل پہ لگنا چاہیے، وہ سارا ان لوگوں کی نظر ہو جاتا ہے. جیسے وہ لطیفہ ہی ہے کہ اگر کسی کا لڑکا لڑکی اغوا ہو گیا یا بیوی روٹ کے چلی گئی یا کسی آشنا کے ساتھ چلی گئی، تو جب وہ پولیس والے کہتے ہیں، ان کا ذاتی کام ہوتا ہے فیصل آباد، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ چلا ہے جی وہ فیصل آباد ہے، چلیں صبح وہاں جاتے ہیں. جو پارٹی ہوتی ہے مدعی، وہ گاڑی ارینج کرتی ہے، فیصل آباد جاتے ہیں، وہ اپنا ذاتی کام نپٹاتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں جی پتہ چلا یہاں سے کہیں آگے چلا گیا، اور واپس آ جاتے ہیں. کھانا بھی اس کے ذمے، پٹرول بھی اس کے ذمے، گاڑی بھی اس کے ذمے. پتہ نہیں یہ لطیفہ بھی ہے یا حقیقت ہے، لیکن کچھ حقیقت کا رنگ بھی ہے اس میں. تو مدعی پارٹی منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، پیسے تو اس کے لگ گئے. اسی طرح عوام کے ٹیکس کے پیسے جو ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ لگنے چاہیے، وہ سارے انہی کاموں پہ لگ رہے ہیں. اگر زکوٰۃ کا 5 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 2 ارب زکوٰۃ کے محکمے کی گاڑیوں، بلڈنگوں کے کرائے، ملازموں کی تنخواہوں پہ لگ جاتا ہے. باقی جو 3 ارب بچتا ہے اس میں 1 ارب خرد برد ہو جاتا ہے، 2 ارب حقداروں تک نہیں پہنچتا لیکن پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، ہمارے نظام کا المیہ ہے. غور و فکر والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بجلی کا بحران ہے، صحت کا بحران ہے، تعلیم کا بحران ہے، ریلوے لنگڑی لولی چل رہی ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بس اللہ خیر کرے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ.